بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے ویرا کے فون نمبر کا سراغ لگا لیا ہوتا تو اسے کراچی سے بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ فون کا مجرمانہ استعمال ہر اعتبار سے خلاف قانون تھا۔ جان اسمتھ کے ایک اشارے پر کراچی پولیس ذرا سی دیر میں ویرا کو ہمارے گھر سے اٹھا کر لے جا سکتی تھی۔ جان اسمتھ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف جان ایشکوف نے پبلک بوتھ کا نمبر پکڑ لیا تھا جبکہ وہ گھر میں رہ رہا تھا جہاں جان اسمتھ کا قیام تھا۔ ان دونوں کا فون بھی ایک ہی تھا، فرق صرف یہ تھا کہ ہمارے گھر پر CSD نصب تھی جبکہ پبلک بوتھ اس آلے سے محروم تھا۔ شاید اس زمانے میں نمبر پکڑنے کے لیے سادہ آلات کے بجائے کوئی ایسی مشین استعمال کی جاتی تھی جو CSD جیسے حساس آلے سے نہیں بچ سکتی تھی۔ ویرا اور جان والے واقعات یاد آنے کے بعد مجھے CSD کی کارکردگی کی طرف سے دلی اطمینان تو ہو گیا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں جلال یا اول خان کے ذریعے مزید معلومات حاصل کروں گا۔ اپنے تحفظ کے لیے CSD کی کارکردگی سے پوری طرح باخبر ہونا بہت ضروری تھا۔ عارضی دلی اطمینان ہو جانے کے باوجود میں مزید تصدیق کرنے تک اپنا فون یا موبائل فون کسی دشمن سے رابطے کے لیے استعمال کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ سارا دن بیکار رہ کر گزارنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں نے غزالہ اور ویرا کو امور خانہ داری میں مصروف چھوڑا اور سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ سلطان شاہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے تک کسی چوں چرا کے بغیر میری ہدایت پر عمل کیا، لیکن سفر کا آغاز ہونے کے بعد اس کا تجسس سوالات کی صورت میں اس کی زبان پر آ گیا۔ وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں اس وقت کہاں اور کس ارادے سے جا رہا تھا۔ میرا کوئی خفیہ پروگرام نہیں تھا۔ میں کچھ دیر تک اسے مذاق میں ٹالتا رہا، پھر اسے بتا دیا کہ میں اولڈ ٹاؤن کے کسی بوتھ سے نریش کے دیے ہوئے نمبر پر فون کرنا چاہ رہا تھا۔ شام کے 7 بجے سے پہلے اس فون نمبر کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکوں۔ میرا ساتھی بننے سے پہلے سلطان شاہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں کام کرتا رہا تھا۔ اسے ہلکی اور بھاری گاڑیوں کی ڈرائیونگ پر کامل مہارت حاصل تھی۔ وہ سڑکوں پر رواں باندھ کی گاڑیوں کے ہجوم میں اپنا راستہ بناتا ہوا اولڈ ٹاؤن کی طرف بڑھتا رہا۔ اس علاقے میں پہنچ کر ہمیشہ میری پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ کھارا در کی تنگ سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہوئے سلطان شاہ نے جذباتی لہجے میں کہا، میں جس زمانے میں سیٹھوں کے لیے کام کر رہا تھا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اپنے وطن کی خدمت کرنے کا ایسا بڑا موقع ملے گا۔ یہ دل کو سمجھانے کی باتیں ہیں، ورنہ ان دنوں تم واقعی محنت کر رہے تھے۔ آج کل تو ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں۔ میں نے اسے چھیڑا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مار کر ہنس پڑا۔ راہ اور CIA والے گامڑ نہیں ہیں کہ بلا وجہ دن رات تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں دہلی میں تمہارے کاموں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ راہ کے دفتر میں گھسنا ہی دل حوصلے کا کام تھا۔ تم نے تو ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ گرین کوبرا کے ساتھ نہ جانے کیا کیا نکال لائے، ناگر کو مار ڈالا اور ان سالوں کے دفتر کو آگ تک لگا دی۔ وہ تمہارے گن گاتے رہے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا، جو لوگ اپنی کامیابیوں پر زیادہ ناز کرتے ہیں وہ رفتہ رفتہ اپنے سنہرے ماضی میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے ارد گرد کے حالات سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ روش انہیں بہت مہنگی پڑتی ہے۔ میں نے بھی تمہارے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھا اور کیا ہے، لیکن تم نے میری زبان سے کبھی اس بارے میں ایک لفظ نہیں سنا ہوگا۔ میں ہمیشہ تمہاری اور دوسروں کی بات کرتا ہوں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، یہ مرض ویرا کو ہے، وہ ہر وقت اپنے راگ الاپتی رہتی ہے۔ پھر ویرا درمیان میں آ گئی۔ میں نے ہنس کر اسے ٹوکا، کسی وقت تو اسے بلا دیا کرو۔
تم نے غور نہیں کیا وہ واقعی اپنے ماضی کے تذکروں میں زیادہ مگن رہتی ہے، اسے معاف کر دیا کرو، وہ بہت بد نصیب لڑکی ہے، اس نے بے مثال عروج کے بعد ایسا زوال دیکھا ہے کہ اب اپنی شناخت تک کھو بیٹھی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ محرومیوں کا شکار رہتے ہیں اور اپنے ماضی کی کامیابیوں کے تذکرے سے تسکین حاصل کرتے ہیں۔ میرے ایما پر سلطان شاہ نے ایک قریبی پبلک بوتھ کے قریب گاڑی روک لی، بوتھ خالی تھا۔ میں نے اندر داخل ہو کر سلاٹ میں کارڈ لگایا اور ڈائل ٹون ملنے پر اللہ کا نام لے کر اپنا مطلوبہ نمبر ملا لیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجی، میں تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کسی جوابی آواز کا انتظار کرتا رہا، لیکن لائن پر کوئی انسانی آواز نہیں سنائی دی۔ دوسری، تیسری، چوتھی اور پھر مسلسل گھنٹیاں بجتی رہیں لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں متذبذب انداز میں ریسیور اپنے کان سے لگائے کھڑا رہا۔ گھنٹیاں بجنے کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ دوسری طرف کوئی موجود نہیں تھا یا پھر وہ فون خراب تھا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد میں نے مایوس ہو کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ بوتھ چھوڑنے سے پہلے میں نے احتیاط سے نمبر ملانے کی دوسری کوشش کی مگر اس کا بھی وہی نتیجہ رہا اور میں ریسیور کریڈل سے لٹکا کر باہر آ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ناکام واپس آئے ہو، سلطان شاہ نے میرے بشرے سے اندازہ لگا کر آہستگی سے کہا۔ کوئی جواب نہیں مل رہا، ہو سکتا ہے کہ مظہر خان پر شبہ ہو جانے کے بعد راہ کے ایجنٹ نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہو۔ میں نے سگریٹ سلگا کر پرخیال لہجے میں جواب دیا، ایسا ہے تو پھر اول خان کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ سلطان شاہ نے تبصرہ کیا۔ اس بار میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے خیال آیا کہ فون نمبر پر رابطے میں ناکامی کے بعد مجھے فیکس نمبر پر بھی ایک کوشش کر لینی چاہیے تھی۔ بہت سے لوگ اپنے ہی فون نمبر کو فون اور فیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رابطہ نہ بھی ہوتا تو ریسیور پر فیکس کی مخصوص آواز سن کر کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو جاتا۔ اس دوسری کال کے لیے میں کوئی اور بوتھ بھی استعمال کر سکتا تھا مگر پہلی ناکامی نے میری ذہن پر کچھ جلاہٹ سی طاری کر دی تھی۔ میں نے اسی وقت اول خان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان شاہ کو گھر کی طرف واپسی کی ہدایت دے کر میں نے اپنے موبائل فون پر اول خان کے دفتر کا نمبر ملا لیا۔ وہ اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اس نے پہلی گھنٹی پر ہی ریسیور اٹھا لیا اور میری آواز سن کر خوش دلی سے چہکنے لگا۔ تم کہاں گھوم رہے ہو؟ میں نے گھر فون کیا تو پتا چلا کہ تم کسی سے کچھ کہے سنے بغیر باہر نکلے ہوئے ہو۔ میں نے تمہارے لیے ویرا کو پیغام دے دیا تھا، اس نے تمہیں بتا دیا ہوگا۔ میں ابھی تک گھر سے باہر ہوں۔ اولڈ ٹاؤن کے کسی پبلک بوتھ سے نریش والے فون نمبر پر رابطہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ بتاؤ کہ فیکس کا کیا رہا؟ میں نے اپنی جلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ فیکس چلا گیا، میں نے تمہارے گھر فون کر کے ویرا کو یہی اطلاع دی تھی، اول خان نے بتایا۔ پھر پوچھا، فون مصروف تھا یا اس پر کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے؟ مسلسل گھنٹیاں بج رہی ہیں، کوئی جواب نہیں مل رہا۔ میرا خیال ہے کہ کسی کو اس نمبر کی چھان بین پر لگایا جانا چاہیے۔ میں نے TNT والے شہزاد کو اس کام پر لگا دیا ہے۔ یہ نمبر کس کے نام پر ہے، کس کے استعمال میں ہے اور اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے، یہ سب باتیں شام سے پہلے معلوم ہو جائیں گی۔ مجھے ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ 7 بجے سے پہلے ہمارا باخبر ہونا ضروری ہے۔ وہ واقعی دور اندیش اور فرد شناس افسر تھا۔ اسے بہت زیادہ بتانے اور سکھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ سیدھے مسائل میں وہ ہمیشہ ہر پہلو کو نگاہ میں رکھتا تھا۔ جہاں جوڑ توڑ، جھوٹ، فریب اور سازشوں کا معاملہ ہو وہاں وہ چکرا جاتا تھا، پھر بھی صحیح سمت میں پیش قدمی کرنے کی مقدور پر کوشش کرتا تھا۔ اول خان سے فون پر مختصر سی گفتگو کر لینے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ دونوں فون اور فیکس نمبر تمہیں دہلی میں نریش نے دیے تھے، سلطان شاہ کہہ رہا تھا۔ ان کے بارے میں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ نمبر کراچی میں مقیم راہ کے کسی ایجنٹ کے استعمال میں ہیں۔ اس بارے میں تم کو کسی ردد میں نہیں پڑنا چاہیے اور ان پتوں پر پہنچو اور بے رحمی سے اپنے دشمنوں کے گریبان پر ہاتھ ڈال دو۔ ایسے معاملات میں مدافعانہ پیش قدمی کے بجائے جارحانہ پیش رفت ہمیشہ سود مند ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں۔ میں نے اس کے مشورے
مشورے کا برا منائے بغیر جواب دیا، اگر یہ نمبر بھارتی قونصل خانے کے کسی ملازم کے استعمال میں ہیں تو بات اتنی سادہ نہیں رہے گی، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ اپنے تازہ مسائل میں سر کھپاتے ہوئے ہم دونوں 2 بجے سے پہلے گھر پہنچ گئے، جہاں دونوں خواتین کچن کی مصروفیات سے فارغ ہو کر ہماری واپسی کے منتظر تھیں۔ ویرا نے اپنے مزاج کے مطابق کچھ برہمی کا اظہار کیا کہ میں اسے کچھ بتائے بغیر گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کے اصرار کے باوجود میں نے اسے یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر کہاں گیا تھا، اور ویرا کا منہ پھول گیا۔ کھانے کی میز پر ویرا میرے اور سلطان شاہ کے ساتھ منہ ماری کرتی رہی۔ سلطان شاہ نے میرا رویہ دیکھ کر ویرا کو چڑھانا اور نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اس بیچاری کو ایسے سنہری مواقع بہت کم ملتے تھے جب میرا وزن ویرا کے بجائے اس کے پلڑے میں ہو۔ 3:30 بجے اول خان پورے جوش سے تمتمایا ہوا آ پہنچا۔ اس کے آدمی نے نریش کے دیے ہوئے دونوں مقامی نمبروں کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی تھی۔ فیکس نمبر کراچی کے بھارتی قونصل خانے کے ایک مقامی ملازم چندن گرنانی کے نام پر تھا، جو سول لائنز کے علاقے میں متوسط درجے کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ فون نمبر PIDC ہاؤسنگ کے پیچھے ایک پرانی عمارت میں واقع ایک وکیل کے دفتر کا تھا۔ اس وکیل کا نام سنی کمار تھا۔ وہ محکمہ جاتی معلومات تھی۔ ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ میں برسوں سے وہ اندراجات اسی طرح چلے آ رہے تھے۔ دونوں نمبر فعال تھے اور ان کے بل ادا کیے جا رہے تھے۔ اول خان کے آدمی نے متعلقہ ایکسچینج کے سوئچ روم سے بھی چیک کر لیا تھا کہ ان میں سے کسی نمبر میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ فیکس نمبر کا معاملہ بالکل صاف ہے۔ چندن گرنانی راہ کا ایجنٹ ہے اور اپنی فیکس مشین پر مقامی مخبروں سے رپورٹیں وصول کرتا ہے۔ ویرا نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔ اول خان نے سر ہلاتے ہوئے اس کی تائید کی۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہے۔ اسے کسی نہ کسی چکر میں گھیر گار کر پکڑا جا سکتا تھا۔ اس پر ہاتھ ڈالنے کے نتیجے میں کسی بڑی پیچیدگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پولیس کی مدد سے اس کے پاس سے چرس یا ہیروئن برآمد کروائی جا سکتی ہے۔ سلطان شاہ نے بھی مشورہ دینے میں پیچھے نہیں رہا۔ منشیات رکھنے کے جرم میں اسے آسانی سے 10-15 دنوں تک کسی حوالات میں رکھا جا سکتا ہے۔ وہاں کی خاطر تواضع اسے سب کچھ اگلوا لے گی۔ یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ بیشتر سفارتی ملازمین کو بہت سے تحفظات حاصل ہوتے ہیں۔ اس خانہ پوری کے بغیر چندن گرنانی کو پکڑا گیا تو بھارتی شور مچا دیں گے۔ وہ اپنے اس اہم آدمی کو اتنی آسانی سے نہیں بلائیں گے۔ چندن بیچ کا آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ فیکس لے کر کسی اور کو پہنچاتا ہوگا۔ غزالہ نے کہا، یہ نہ بھولو کہ فون نمبر کسی اور کا ہے۔ چندن بیچ کا آدمی ہے تب بھی کار آمد ہے۔ وہ بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ سلطان شاہ نے اصرار کیا، تم نے سنی کمار کے فون کے بارے میں مزید کچھ نہیں بتایا؟ میں نے اول خان کو ٹوکا۔ اس کی نوبت ہی کہاں آئی؟ سب نے چندن پر مغز زنی شروع کر دی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ معلومات حاصل ہوتے ہی میں نے اپنے آدمیوں کو تصدیق کے کام پر مامور کر دیا۔ چندن کے گھر والے اندرون سندھ رہتے ہیں۔ وہ فلیٹ میں اکیلا رہتا ہے۔ جمعہ کی رات کو عمر کوٹ جاتا ہے اور اتوار کی شام کو واپس لوٹ آتا ہے، کیونکہ پیر سے جمعہ تک اسے مسلسل 5 دن دفتر جانا ہوتا ہے۔ اس کے فلیٹ میں بھی وہی سب ہوتا ہے جو رنگین مزاج اکیلے مردوں کے گھروں میں ہو سکتا ہے۔ اس کے معمولات بہت معقول ہیں۔ ویرا پھر بول پڑی، اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کی غیر حاضری میں فلیٹ کی تلاشی لے کر بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب بعد میں سوچا جائے گا، پہلے سنی کمار کی کہانی سن لو۔ اول خان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، وہ ایک ادھیڑ عمر ہندو وکیل ہے۔ نچلی عدالتوں میں فوجداری کیس لیا کرتا تھا، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے کئی مہینوں سے دفتر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنے عملے کو چھٹی دے دی ہے اور وہ دفتر کئی مہینوں سے مکفل پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے فون نمبر پر گھنٹیاں بج رہی تھیں اور جواب نہیں مل رہا تھا۔ سلطان شاہ نے کڑی سے کڑی ملا لی۔ احمقانہ باتیں مت کرو، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اول خان بتا رہا ہے
کہ وہ دفتر کئی مہینوں سے بند ہے۔ نریش اس بات سے بے خبر نہیں ہوگا، اس نے 3-4 روز پہلے مجھے یہ فون نمبر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دفتر بند ہو یا کھلا، فون پر کسی نہ کسی سے بات ہو سکتی ہے، لیکن تم کو کوئی جواب نہیں ملا۔ سلطان شاہ نے استقامت کے ساتھ اعتراض کیا۔ فون کے بارے میں نریش کی ہدایت تھی کہ اسے صرف ایمرجنسی میں استعمال کیا جائے۔ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، فیکس کے برعکس فون کا مسئلہ ٹیڑھا ہے، دیکھنا ہوگا کہ میرے دیے ہوئے وقت پر کوئی جواب دیتا ہے یا گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں۔ اگر وہ دفتر بند ہے تو کون تمہاری کال کا جواب دے گا؟ ویرا نے پوچھا۔ میں نے ابھی بتایا ہے کہ فون نمبر دیتے وقت نریش کو بھی معلوم رہا ہوگا کہ سنی کا دفتر کئی ماہ سے بند ہے۔ میں فیکس پر پیشگی بتا چکا ہوں کہ میں 7 بجے فون پر رابطہ کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی میری بات سننے کے لیے موجود ہو۔ 7 بجے میرے آدمی سنی کے دفتر کی خفیہ نگرانی کریں گے۔ اگر تمہاری مجوزہ فون کال سننے کے لیے کوئی وہاں آتا ہے تو اس پر گہری نگاہ رکھی جائے گی تاکہ ضرورت پیش آنے پر اسے قانون کی آہنی گرفت میں لیا جا سکے، اول خان نے بتایا۔ اگر یہ محض ایک تجویز ہے تو مجھے اس سے پورا اتفاق ہے۔ میں نے کہا اپنے آدمیوں کو اسی وقت ہدایت دے دو، 7 بجے چندن پر بھی نظر رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہی اپنے گھر سے نکل کر سنی کے دفتر میں گھس جائے۔ سنی کے دفتر کے ارد گرد میرے آدمی منڈلا رہے ہوں گے۔ چندن کے بارے میں ابھی کہہ دیتا ہوں۔ اول خان اپنی بات پوری کر کے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب تک اول خان فون پر بات کرتا رہا کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ فون پر اپنے کسی آدمی کو ہدایت دے کر فارغ ہوا تو ویرا بولی، ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ نریش کے دیے ہوئے نمبر پر فیکس بھیج کر تم نے ایک سنگین غلطی کی ہے۔ غلطی کا ذکر آتے ہی اول خان ہمتن گوش ہو گیا۔ یہ قدم سب کے مشورے سے اٹھایا گیا ہے، اب تمہیں اس میں کیا غلطی نظر آ رہی ہے؟ بھارتی تمہاری حکومت سے ڈینی اور مظہر خان کی گرفتاری اور حوالگی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کل طے ہوا تھا کہ مظہر کی پاکستان واپسی سے یکسر انکار کر کے بھارت سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی قید میں موجود مظہر نامی پاکستانی کو واپس کرے یا پھر اس کی واپسی کے کوائف سے آگاہ کرے۔ ویرا نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ ہاں۔ اول خان نے عجلت میں کہا، پوری بات کہو، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ سرکاری طور پر تم لوگوں کا مشورہ یہی تھا نا کہ تمہاری حکومت مظہر کی یہاں موجودگی سے صاف انکار کر دے۔ ویرا نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ اب آگے بھی بکو گی یا تمہاری سوئی یہیں اٹکی رہے گی؟ میں نے برنا کر کہا۔ سرکاری سطح پر یہ جواب دیا جا چکا ہے۔ جوابی مراسلہ پڑھ کر بھارتی سفیر بوکھلا گیا تھا، اول خان نے کہا، اور اب ڈینی بلکہ مظہر نے فیکس بھیج دیا جو پاکستان بلکہ کراچی میں اس کی موجودگی کا کھلا ثبوت ہے۔ بھارتی اس فیکس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ ویرا نے اپنی بات پوری کر ڈالی۔ اول خان کے لیے ویرا کا اٹھایا ہوا وہ نقطہ شاید بہت اہم تھا۔ اس نے ویرا کو براہ راست کوئی جواب دینے کے بجائے استفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جب بھارتیوں کے جواب کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو یہ نقطہ میرے ذہن میں آیا تھا۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، میں نے فیکس کا پیغام لکھتے ہوئے اس بات کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اس میں شروع سے آخر تک کہیں بھی میرا نام نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تم نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنا نام نہیں لکھا۔ خط بھی تمہاری تحریر میں نہیں ہے بلکہ ٹائپ کیا گیا ہے، مگر اس کا متن صاف نشاندہی کر رہا ہے کہ خط یا فیکس کس کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ فیکس اصل تحریر کی فوٹو کاپی ہوتی ہے جس کی کوئی قانونی وقت نہیں ہو سکتی۔ بھارتی اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے خود ہی وہ پیغام ٹائپ کر کے ایک نمبر سے دوسرے کو فیکس کر سکتے ہیں اور پھر اسے ثبوت کے طور پر نچا سکتے ہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، تمہارا اندیشہ بالکل بے بنیاد ہے۔ فیکس کا سہارا لے کر پاکستان کے موقف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو بھارتیوں کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ یہ تمہاری ہٹ درمی اور دیدہ دلیری ہے کہ تم فیکس کی اصلیت سے منحرف ہو رہے ہو، ویرا نے بیزاری سے کہا۔ بھارتیوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا تو وہ ضرور یہ قدم اٹھائیں گے، ورنہ ایسی حماقت کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ذرا سی
دیر کے لیے فیکس کے استعمال کا یقین کر لیا جائے تو وہ اس کا متن کہاں لے جائیں گے؟ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک پاکستانی شخص راہ کا تنخواہ دار مخبر بنا ہے اور بھارتی حکومت اچانک ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ کیا وہ یہ الزام از خود اپنے سر لے لیں گے کہ وہ جاسوسی کرانے کے لیے پاکستانیوں کو خریدتے ہیں؟ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ویرا اپنی جگہ پر اڑی ہوئی تھی۔ ضرور ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی حکومت بر وقت اپنی ان حرکتوں کا اعتراف نہیں کرتی۔ 10-20 برس گزرنے کے بعد ان رازوں پر سے پردہ اٹھتا ہے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا تھا۔ اس وقت گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر ملک میں برے یا بھلے قوانین ہوتے ہیں، اول خان نے میری حمایت میں کہا۔ ان کے تحت سرکاری رازوں کا افشا سنگین جرم شمار ہوتا ہے۔ یہ قوانین در حقیقت ایسے سرکاری کاموں کی بھی پردہ پوشی کرتے ہیں جو معروف معنوں میں قابل تعریف قرار نہیں پاتے۔ میں بلا وجہ بحث میں نہیں پڑتی، ویرا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی جو میں نے تم لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ اب اس کے فائدے اور نقصان کا اندازہ تم کو لگانا ہے۔ مجھے ڈینی کا آج والا فیکس گلے پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تم کو زیادہ ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سلطان شاہ نے اس کا مضحکہ اڑایا۔ ڈینی اور اول خان تم سے زیادہ سمجھدار آدمی ہیں۔ اگر ان کی دلیلیں بھی تمہیں مطمئن نہیں کر سکیں تو تم بے فکر ہو جاؤ، جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ تمہاری کھوپڑی میں بوس بھرا ہوا ہے، ویرا نے اپنی پنڈلی پر شہادت کی انگلی رکھ کر جلے بنے لہجے میں کہا۔ اپنی کھوپڑی سے کچھ نہیں سوچتے، جو تمہارے آقا کہہ دیں رٹے رٹائے طوطے کی طرح وہی دہرانا شروع کر دیتے ہو۔ گندم اگر بہم نہ رسد بوس غنیمت است۔ سلطان شاہ کو وہ ثقیل فارسی محاورہ نہ جانے کیسے یاد تھا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ میری کھوپڑی میں کچھ نہ کچھ تو بھرا ہوا ہے، تمہارا سر تو خالی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے ہر بات میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتی ہو۔ اب تم دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اول خان نے سختی سے کہا۔ ہمیں ان خرافات میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ان دونوں نے کینہ توز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن اپنی اپنی زبانیں بند رکھیں۔ وہی اس وقت کی ضرورت تھی۔ 5 بجے اچانک جلال آ پہنچا۔ ہم پانچوں نے تحیر زدہ خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ میں نیپا میں ایک اہم میٹنگ سے فارغ ہو کر واپس جا رہا تھا تو سوچا کہ راستے میں تم لوگوں سے بھی مل لوں۔ اس نے اپنی غیر متوقع آمد کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ اب کورم پورا ہے، اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ اول خان نے کہا۔ اس وقت ہم لوگ فون اور فیکس کے چکر میں الجھے ہوئے تھے۔ کسی اور موضوع پر بات چل نکلنے سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ CSD کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے جلال سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پتہ نہیں تمہیں یہ سوال کیوں یاد آ گیا؟ دراصل اس وقت نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں CSD کے بارے میں کچھ جاپانی افسروں سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، جو میرے ذہن میں تازہ ہے۔ گاڑی میں اس اپریٹس کے بارے میں خفیہ لٹریچر بھی پڑا ہوا ہے۔ نیپا میں جاپانی افسر کیا کر رہے ہیں؟ ویرا نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ وہ پاکستان کا قومی تربیتی ادارہ ہے، جلال نے اسے بتایا۔ وہاں بہت سے غیر ملکی افسر بھی تربیت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ سینئر حکام وہاں دعوت پر لیکچر دینے آتے ہیں۔ وہ جاپانی وہاں مواصلات کے موضوع پر تربیتی لیکچر دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات حیران کن ہے کہ آج ہی تمہیں ان سے CSD کے بارے میں بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ میں نے تعجب سے کہا۔ جب سے مجھے اس کے بارے میں پتا چلا تھا میں اس کے حصول کے لیے سرگرداں تھا۔ اب ریڈ آرمی والوں سے CSD کے بنانے کے حقوق ایک جاپانی کمپنی نے خرید لیے تھے تو اس آلے کا حصول ذرا آسان ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے ملکی اور غیر ملکی دفاتر کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ CSD راہ والوں کے استعمال میں ہے۔ غزالہ نے ہنس کر تبصرہ کیا۔ ہرگز نہیں، جلال نے پورے وثوق سے تردید کی۔ پتہ نہیں بدری ناتھ کو یہ آلہ کہاں سے مل گیا تھا۔ تم جلال سے CSD کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، اول خان نے مجھے یاد دلایا۔ یہ بات یقینی ہے کہ CSD دو طرفہ ٹیلی فونک گفتگو میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت سے بچاتی ہے، لیکن نمبر ٹریس کرنے والے آلات پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی بھی کار آمد نقطہ تمہارے ذہن سے محو نہیں ہوتا، جلال نے
نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تم یہ بات نہیں بلا سکے کہ جان نے گلشن اقبال کے اس پبلک کال آفس کا نمبر ٹریس کر لیا تھا جہاں سے تم نے اس سے بات کی تھی۔ اس واقعے نے مجھے بہت زیادہ محتاط بنا دیا ہے، میں نے اعتراف کیا۔ TSD ایک لاجواب ڈیوائس ہے جو ایک وقت میں صرف 2 لائنوں کو ملائے رکھتی ہے، یوں ہی تیسری لائن یا تیسرا سرکٹ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، CSD لائن کو ڈراپ کر دیتی ہے۔ یہ اس کے کام کرنے کا اصول ہے۔ جلال نے سہل الفاظ میں اپنی معلومات کا بیان شروع کر دیا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر نمبر کا سراغ لگانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سرکٹ ضرور استعمال ہوتا ہے۔ یہ 3 سرکٹ یکجا نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر کا سراغ نہیں مل سکے گا۔ میں نے اسے یقین دہانی چاہی۔ میں اس کا عملی مظاہرہ دیکھ چکا ہوں۔ جاپانی کمپنی نے نمبروں کا سراغ لگانے والے پیچیدہ اور بھاری آلات بنائے ہیں، ننھی سی CSD انہیں نکارا کر دیتی ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آج تمہیں اچانک CSD کی کارکردگی کی تصدیق کرنے کا خیال کیوں آ گیا۔ 7 بجے میں راہ کے مقامی ایجنٹ کو فون کروں گا۔ CSD محفوظ ہے تو یہ کام گھر سے کیا جائے گا۔ اس بارے میں مجھے ذرا بھی شبہ ہوا تو میں کسی دور افتادہ PCO کے استعمال کو ترجیح دوں گا۔ کوئی خطرہ ہرگز مول نہیں لوں گا۔ تمہاری لائن کے آدمی کو اسی قدر محتاط ہونا چاہیے۔ تم دہلی سے بلا وجہ صحیح سلامت واپس نہیں آئے۔ تمہاری غیر مبہم سوچ ہر جگہ تمہاری ڈال بنتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم بے خوف ہو کر CSD کے ساتھ اپنا فون استعمال کرو۔ ویسے بھی ٹیلی مواصلات کے شعبے میں راہ والے امریکیوں بلکہ ہم پاکستانیوں سے بھی پیچھے ہیں۔ جلال نے خوش دلی سے کہا، وہ اپنا پورا زور لگا دیں تو پھر بھی تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس وقت تم نے یہاں آ کر ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، ورنہ 6 بجے میں گھر سے نکل جاتا۔ میں نے ممنونیت سے لبریز لہجے میں کہا، تم 7 بجے فون تو کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ پروگرام کیسے بن گیا؟ جلال نے پوچھا۔ میں بولنے بھی نہ پایا تھا کہ اول خان نے اسے میرے فیکس اور اس کے بارے میں اختیار کی جانے والی جزوی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ ویری گڈ۔ اول خان کے خاموش ہونے پر وہ تحسین امیز لہجے میں بولا، اس سے زیادہ مکمل اور بے داغ منصوبہ بندی انسانی بساط سے باہر ہے۔ مگر ویرا کو کچھ اعتراضات ہیں۔ اول خان کھلے دل کے ساتھ اسے پوری طرح اپنے اعتماد میں لینے پر آمادہ تھا۔ اس نے مختصر الفاظ میں وہ باتیں دہرا دیں جن پر ویرا معترض تھی۔ ان باتوں میں وزن ہے؟ جلال نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ تیر ہماری کمان سے نکل چکا ہے۔ اسلام آباد میں آج صبح ہی بھارتی سفیر سے مظہر خان اور غزالہ کی بحفاظت واپسی کا سخت مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ اس بار اول خان نے اس کی بات درمیان سے اچک لی اور کہا، تم نے وہ فیکس نہیں پڑھا؟ اسے پڑھ لو، پھر تم کسی صحیح نتیجے پر پہنچ سکو گے۔ اس نے اپنی جیب سے طے کیا ہوا ایک کاغذ نکال کر جلال کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ کھول کر جلال نے اپنی نگاہیں تحریر پر مرکوز کر دی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس نے خاموشی سے کم از کم 2 بار وہ پورا مضمون پڑھا، پھر بولا، تحریر بہت نپی تلی ہے، اس میں کہیں مظہر یا غزالہ کا نام نہیں آیا، بلکہ راہ کی حرکتوں کی پول کھولی گئی ہے کہ وہ بھارت جانے والے پاکستانیوں کو بہلا پھسلا کر اپنے جال میں پھانستے ہیں اور پھر ان کے خلاف شور کھڑا کر دیتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ راہ کے بڑوں میں ذرا بھی عقل ہے تو اس فیکس کی نقل کو منظر عام پر لانے کی حماقت نہیں کریں گے۔ اول خان کھل اٹھا۔ ویرا کے اعتراض پر میرا اور ڈینی کا جواب حرف بے حرف یہی تھا، نہیں ویرا۔ جلال نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جو کچھ ہوا ہے بالکل صحیح سمت میں ہوا ہے۔ تمہیں اپنے ساتھیوں کی فہم و فراست پر ناز ہونا چاہیے۔ میری بھی یہی آرزو ہے کہ سب کچھ صحیح ہوا ہو۔ مجھے ایک شبہ ہوا تھا، میں نے اس کی نشاندہی کر دی۔ امید اب بھی یہ ہے کہ میرا شبہ غلط ثابت ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔